अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज हॉकी मुकाबलों की तफसीलात आप तक पहुंचाऊं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है कि जिस तेज़ी के साथ न सिर्फ ये कि आपने कसौटी डिजिटल को सब्सक्राइब किया, बल्कि अपने पैगामात में जिस कदर तारीफ़ की, कसौटी डिजिटल आपका ममनून है। हमें उम्मीद है कि आप कसौटी डिजिटल मुस्तकबिल में भी देखते रहेंगे और न सिर्फ ये कि ख़ुद सब्सक्राइब करेंगे बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी बताएंगे कि इस चैनल में न सिर्फ ये कि खेलों की ख़बरें हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के इंटरव्यूज़ हैं, उनके बारे में ख़ुसूसी रिपोर्ट्स हैं। हमने अक़लियतों के बारे में भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। नात शरीफ भी आप रोज़ाना सुनते हैं और एक मुमताज़ नात ख़ान का इंटरव्यू भी आप रोज़ाना सुनते हैं। तो हम समझते हैं कि जो आपकी तवक्कुआत हैं उन पर हम पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर कसौटी डिजिटल की इंतज़ामिया की जानिब से आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे हम बैंक ऑफ खैबर हॉकी लीग की, और ये मुकाबले बड़े जोश व खरोश के साथ पेशावर के लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में जारी हैं। आज तमाम मैच जो हैं वो लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में खेले गए। इससे पहले इन मुकाबलों के निकात चारसदा, कोहाट और डेरा इस्माइल खान के नई जो टर्फ्स लगाई गई हैं उन पर हुआ। आज 4 मैच हुए, 2 का फैसला हुआ और 2 बराबर रहे। कोरोना जिंदगी पर पाबंदियां लगाता है। सयाहत बंद, तनख्वाह बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, मोबाइल फोन कारोबार और रेस्टोरेंट बंद, फजाई सफर, तालीमी इदारे और तकरीबात बंद। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी को बंदिशों से बचाएं। वैक्सीन लगवाने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश 1166 पर SMS करें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय द बैंक ऑफ खैबर। बैंक ऑफ खैबर हॉकी लीग में कोहाट ईगल्स और डेरा इस्माइल खान स्टालियंस के दरमियान खेला जाने वाला मैच कोहाट ईगल्स ने 2 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। उनकी जानिब से शाह फहद और अली शान ने शानदार हैट्रिक्स बनाने का एजाज़ हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने 3-3 गोल स्कोर किए। हमारे नुमाइंदों शाहिद खान आफरीदी और शकील रहमान के मुताबिक एहतशाम ने 1 गोल स्कोर किया। डेरा इस्माइल खान की जानिब से मोहसिन हसन और महराब ने 1-1 गोल बनाया। कोहाट ईगल्स के कोच का कहना था कि उनकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कोहाट ईगल्स के खिलाड़ी भी अपनी कामयाबी पर खुश और ये तवक्को रखते हैं कि उनकी टीम अब सेमीफाइनल में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जी सर, बस हमारी टीम शुरू में थोड़े से ये है कि थोड़े से स्लो चलती है, या आहिस्ता आहिस्ता मोराल ऊपर आता जा रहा है और हमारी टीम बूस्टअप होती रही। और हमारे मतलब कोचेज, हमारे जो ODCL वाले, इन्होंने हमारे काफ़ी अकोमोडेशन वगैरह अच्छी दी है और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क पड़ा है हमारे। इंशाल्लाह ताला हम लोग फाइनल के लिए फाइनल खेलेंगे क्योंकि हमारी टीम काफ़ी अच्छे पॉइंट से ऊपर जा रही है। ये हमने 7 गोल से ये मैच जीता हुआ है और डेरा खान को हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे फाइनल में भी हम अपना भरपूर ट्राई करेंगे। पेशावर फाल्कन्स ने भी मुकाबलों में अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा। आज खेले जाने वाले मैच में पेशावर फाल्कन्स ने हज़ारा वॉरियर्स को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अब तक मुकाबलों में पेशावर फाल्कन्स की कारकर्दगी भी खासी शानदार रही है। एक मैच हारने के बाद तमाम मैचों में पेशावर फाल्कन्स ने कामयाबी हासिल की है। अरे बेटा, परेशान क्यों होते हो? कोरोना को हम बिल्कुल भी इजी नहीं लेते। अब्बू, बाहर भी तो जाना पड़ता है ना काम से, और फिर मैं भी तो आपसे हज़ारों मील दूर हूँ, इसलिए बस ख्याल किया कीजिए। बाहर तुम्हें जाना पड़ता होगा, अब से हमारे सब काम तो घर बैठे ही हो जाते। मतलब मैंने बैंक ऑफ खैबर का राज तरसील अकाउंट जो खुलवा लिया है, अब तुम मेरे बैंक अकाउंट में हर माह बराह रास्त पैसे भेज सकते हो। लो, भेज दिया अकाउंट नंबर। अच्छा, और क्या क्या आपके इस राज तरसील अकाउंट में? राज तरसील अकाउंट से अब मुफ्त ATM, फ्री डिजिटल बैंकिंग, मुफ्त चेकबुक और मुफ्त लाइफ तकाफुल का तहफ़्फ़ुज़। ये लीजिए अब्बू, भेज दिए पैसे। आ गया SMS। वाह, क्या बात है अब्बू। राज तरसील अकाउंट, आपकी हलाल कमाई आपके अपनों तक बराह रास्त। द बैंक ऑफ खैबर, रास्त इस्लामिक बैंकारी, शरई असूलों के ऐन मुताबिक।
مالکن ٹائگرز اور مردان بیئرز کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا اور میچ 5-5 گول سے برابر رہا، جس کے بعد مالکن ٹائگرز کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہے۔ مردان کے عدیل نے 3 گول کر کے ہیٹ ٹرک سکور کی اور مالکن کو فتح سے دور رکھا۔ آج کھیلے جانے والے چوتھے میچ میں بھی مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ مد مقابل ٹیمیں تھیں ٹرائبل لائنز اور بنو پینتھرز۔ ٹرائبل لائنز کی اس میچ میں بھی کارکردگی بہترین رہی اور ایک موقع پر اسے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل تھی، لیکن میچ ختم ہونے سے صرف 6 منٹ قبل ملنے والے ایک پینلٹی سٹروک پر بنو پینتھرز نے گول کر کے مقابلہ 2-2 گول سے برابر کر دیا۔ یوں بنو پینتھرز اور ٹرائبل لائنز کے درمیان یہ میچ تو برابر رہا، لیکن ان دونوں ٹیموں نے اگلے مرحلے کے لیے ضرور کوالیفائی کر لیا ہے، کیونکہ ٹرائبل لائنز کی کارکردگی ان مقابلوں میں خاصی شاندار رہی ہے اور غیر متوقع طور پر ٹرائبل لائنز نے اپنے تمام میچوں میں کامیابی بھی حاصل کی۔ صرف ایک میچ میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ایک میچ جو ہے وہ برابری پر ختم ہوا۔ اس وقت لالہ ایوب ہاکی اسٹیڈیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق مایہ ناز اولمپئن رحیم خان نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ بہت شکریہ رحیم خان۔ سب سے پہلے تو خوشی کی بات کہ یہ مقابلے جو ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں اور ہم نے گائے بگائے آپ کو سنا بھی کہ آپ نے ان مقابلوں کی تعریف کی۔ آج آپ اس چیمپئن شپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ لیگ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور ابھی تک بڑی کامیابی کے ساتھ یہ چل رہا ہے اور اس سے پاکستان کے لیے بڑے اچھے اچھے پلیئر ملیں گے اور میرا تو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ اس طرح کی لیگ پوری پاکستان میں ہر پروونس میں ہونی چاہیے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو اسپیشلی میں چیف منسٹر محمود خان کو جو کہ اسپورٹس منسٹر بھی ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو یہ آئندہ کے لیے، اگلے سال کے لیے اور ہر سال اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ ایک تو بچوں کے لیے ایک فائدہ ہے، دوسری بات ہے کہ ہر ڈویژن سے اچھے اچھے پلیئر نظر آنا شروع ہو گئے اور میں ایک شکریہ اور بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے ابھی ریسنٹلی بنیر کے لیے، مالکن کے لیے اور سوابی کے لیے ٹرف کی وہ اعلان کر دی ہے، اس کی کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاکی کے لیے، کیونکہ ہمارا قومی کھیل ہے، تو یہ بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہاکی کے لیے بھی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے جیسے ٹرفس کی بات کی تو چونکہ آپ کا تعلق سوات سے ہے اور یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ مالکن میں اگر ہاکی ٹرفس بیچتے ہیں۔ ایک تو یہ بتانا تھا کہ آسٹرو ٹرف نہیں ہوتا، یہ ٹرف ہوتا ہے، آسٹرو تو کمپنی کا نام ہے۔ تو یہ ہاکی ٹرفس جب لگیں گے تو یقینی طور پہ نہ صرف یہ کہ ریجن سے کھلاڑی سامنے آئیں گے، بلکہ اس صوبے میں یہ جو کھیل ہے وہ بڑی ترقی حاصل کرے گا۔ ایک اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں کے کمبینیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کمبینیشن ہو رہا ہے آپس میں، کھلاڑی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ یہ جوائنٹ کمبینیشن سینئر جونیئر کا یہ ہمارے جونیئر کا بہت بڑا فائدے والی وہ ہے کہ وہ ان سینئر سے سیکھیں کہ ہمارے جو سینئر ہے جو پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل میچز کھیل رہے ہیں تو ان سے وہ سیکھے کہ کیا اس کے وہ کہاں پہ پاس کرنا ہے، کہاں پہ ڈاج کرنی ہے، کہاں پہ ٹیم کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور ایک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کھلاڑی یقینی طور پہ سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ان جونیئر سینئر کھلاڑیوں میں اور خاص طور پہ جو نئے کھلاڑی ہیں ان میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اصل میں ایک تو یہ مختلف پلیئرز ہیں، مختلف ابھی ہمارے 4 پلیئر وہاں سے آئے، پاکستان کی فیڈریشن نے بھیجی، ہر ٹیم میں 4 بولر ہیں، 3 اور بھی ڈپارٹمنٹس کے لڑکے، تو یہ مختلف کمبینیشنس کے لڑکے فرسٹ میں اس لیے وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اب چونکہ یہ میچز کھیل رہے ہیں تو آپس میں ان کی کوآرڈینیشن انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے، جتنے بھی آگے میچز جا رہے اتنی اور بھی ٹیمیں اچھے مطلب ہے کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کھیلنے کے لحاظ سے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پر جب یہ انڈرسٹینڈنگ اور بھی بہتر ہوگی تو کھلاڑی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ رحیم خان، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتائیے کہ ڈپارٹمنٹ سے کھیل جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ کم از کم ہاکی لیگ سے ہاکی زندہ ہو گئی ہے، تو اس ہاکی لیگ کے کتنا سمجھتے ہیں آپ کہ ہاکی کھیل کو ایک نئی زندگی ملی ہے؟ اور دوسرا ڈپارٹمنٹس کے جن کھلاڑیوں کو فارغ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو ایک آکسیجن ہے، اگر اس طرح کے ایونٹس ہوں گے
اور پھر جیسے آپ لوگ اس کو کوریج دے رہے ہیں تو ہاکی تو اتنا زندہ ہو گیا ہے کہ یقین کریں کہ میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. لائیو بھی چل رہے کچھ میچز تو کافی سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور جو چیز اسکرین پہ ہوتا ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں, لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں, اور اس میں تھوڑا بہت پیسہ بھی انوالو ہے, پلیئرس کو تھوڑے بہت پیسے بھی مل رہے ہیں. اور ایک اور بھی ریکویسٹ ہے میری گورنمنٹ پاکستان سے کہ جیسے ہی ڈپارٹمنٹس میں اسپورٹس ختم ہو گئی ہے, میں ہاکی کی بات نہیں کروں گی اس وقت میں تمام اسپورٹس کی بات کر رہا ہوں کہ تمام اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے اور کر دیے. میرے پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو بحال کر دیں. ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس سے ہمارے اسپورٹس کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ڈپارٹمنٹ. بہت شکریہ رحیم خان. اور اولمپئن رحیم خان ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمارے مختلف سوالوں کے جواب دیے. 4 میچوں کا جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آج فیصلہ ہوا, 2 میچ برابر رہے, 2 میں کامیابیاں ہوئیں, مختلف ٹیموں کو کامیابیاں حاصل ہوئیں. 4 میچ کل کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد سیمی فائنل اور پھر جو پوزیشنل میچز ہوں گے ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.